السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی کلاس۔ آج ہم نفسیات کی تعریف بطور علم شعور اور علم کردار کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نفسیات بطور علم شعور۔ بعض ماہرین نے نفسیات کو علم شعور کہا ہے۔ شعور سے مراد آگاہی ہے۔ بعض شعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ لیا جاتا ہے جو فرد کو اس وقت کسی شے یا عمل سے باخبر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس وقت کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور موسیقی کا کوئی پروگرام سن رہے ہیں جس میں آپ دلچسپی محسوس کر رہے ہیں یا بوریت۔ اس فوری آگاہی کا نام شعور ہے۔ اس تعریف کا بانی امریکی ماہر نفسیات جان ڈیوی ہے۔ شعوری کیفیات میں تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ تغیر کیا ہے؟ جیسے کوئی میوزک ہمیں بہت ہی پسند ہوتا ہے مگر کچھ عرصے بعد وہی میوزک ہم سننا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے شعور میں تغیر رونما ہو جاتا ہے، کوئی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ اس لیے شعور کا مطالعہ کرنا نہایت مشکل ہے، یعنی کہ شعور میں ہمارے شعور میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کا مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ آگے ہے شعور کی صفات۔ شعور کی 3 صفات ہیں۔ پہلی صفت وقوف۔ وقوف سے مراد ایسی حالت ہے جس سے فرد اس وقت آگاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر مطلب پچھلی مثال کے مطابق موسیقی کا سننا جو ہے وہ وقوف ہے، ٹھیک ہے؟ آگے تاثر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرد جس وقت کسی حالت سے آگاہ ہوتا ہے وہ یا تو اسے خوشگوار محسوس کرتا ہے یا ناخوشگوار۔ اس خوشگواری یا ناخوشگواری کو تاثر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی مثال میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موسیقی کا اچھا یا برا لگنا جو ہے وہ تاثر ہے۔ آگے چلتے ہیں طلب۔ تیسرا جو صفت ہے تیسری شعور کی، تو اگر فرد کی حالت خوشگوار ہو تو وہ اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ناخوشگوار ہو تو اسے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے طلب کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس تعریف پر تنقیدی جائزہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اعتراض ہوئے۔ تو نفسیات بطور علم شعور پر مندرجہ ذیل اعتراضات کیے گئے۔ پہلا اعتراض تھا کہ اس تعریف کو صرف شعوری اعمال تک محدود کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لاشعوری اور تحت الشعوری اعمال کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ فرائیڈ کے مطابق لاشعوری اعمال جو ہیں وہ شعوری اعمال سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا جو اعتراض کیا گیا کہ اگر نفسیات کو صرف شعور کے مطالعے کا نام دیا جائے تو پھر اس کے ذریعے حیوانوں اور بچوں کو مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بچوں میں شعور پیدا نہیں ابھی ہوا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو تیسری جو اس پر اعتراض کیا گیا کہ تجربہ گاہ میں شعور اعمال کی پرکھ نہایت مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا اعتراض یہ ہوا کہ شعوری اعمال صرف ذاتی خیال ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے ذہنی اعمال کو جاننے کے لیے ان کے کردار کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پانچواں اعتراض جو ہوا کہ شعوری تجربات کو واضح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ شعوری تجربات کو واضح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روح اور ذہن کی طرح شعور بھی قابل مشاہدہ نہیں ہے، اس کو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو ہماری نفسیات ہے وہ سائنس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن روح اور ذہن کی طرح جو ہے شعور بھی، اس کا بھی مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ آگے چھٹا جو اعتراض کیا گیا وہ یہ ہے کہ واٹسن شعور کے خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روحانی مظاہرات کی روح کی طرح شعوری کیفیات کی تصدیق بھی ممکن نہیں ہے، لہٰذا شعوری کیفیات پر علم نفسیات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ نظریہ کرداریت کے حامی ذہنی اعمال کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ نفسیات بطور علم کردار، ٹھیک ہے؟ کردار سے مراد وہ حرکات و سکنات ہیں
جو زندہ یعنی جاندار شے سے سرزد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ذہنی اعمال خارجی اعمال کا باعث بنتے ہیں. خارجی اعمال یا مروزی کردار سے مراد ایسا کردار ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص بآسانی کر سکے. ٹھیک ہے. انسانوں یا حیوانوں کی ذہنی کیفیات کو جاننے کے لیے ان کے کردار کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا نفسیات کو علم کردار کہنا زیادہ درست ہوگا. نفسیات کی یہ تعریف جدید ترین تعریف ہے اور ماہرین نفسیات کے اس مکتب فکر کی پیش کردہ ہے جسے کرداریت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نفسیات سے مراد کردار کا مطالعہ ہے، خواہ وہ انسانی ہو یا حیوانی، طبعی ہو یا غیر طبعی، اور کردار سے مراد نامیات کی ایسی سرگرمیاں ہیں جن کا مشاہدہ دوسرا شخص کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، نفسیات کی یہی تعریف ایسی ہے جسے مروزی اور تجرباتی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایسی تعریف ہے، بطور کردار ہوئی نا، تو کردار کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ایسی تعریف ہے جو مروزی ہے اور جس کا تجربہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تجرباتی ہے، کیونکہ یہ تعریف نفسیات کو سائنسی انداز میں پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. واٹسن کے نزدیک اگر مہیج کا علم ہو تو جوابی فعل کے متعلق پیش گوئی کی جا سکتی ہے. اچھا، مہیج کیا ہے؟ مہیج جو ہے وہ مہیج وہ ہے کہ اگر کوئی مہیج مطلب ایسا عمل ہے جو ہمیں کسی بھی رد عمل پر اکساتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رد عمل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو مثال کے طور پر اگر ہم کوئی خوفناک جانور کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. یا دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مثال میں خوفناک جانور مہیج ہے اور بھاگنا اس پر رد عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں کہ اگر جوابی فعل معلوم ہو تو مہیج کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے نزدیک تمام نفسیاتی کیفیات کی وضاحت مہیج جوابی فعل فارمولے کے تحت کی جانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. آج کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے ختم. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور نیچے دیے ہوئے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.